اترے مجموعہ، کئی تاریخی روایات کا اترے مجموعہ نچوڑ کر آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ذرا توجہ کرنا میرے آقا کی شان کیا ہے. جناب خدیجہ کہا کرتی تھی کہ میرا گھر مکے کی ایسی گلی میں تھا، میرا گھر مکے کی ایسی گلی میں تھا کہ نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے کبھی اس کی کرنیں میرے گھر میں نہیں آتی تھی. آپ توجہ کرنا جملے پر. سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے میرے گھر میں سورج کی کرن نہیں آتی تھی. جیسے ہندوستان میں کسی کا مکان یا شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف ہو تو نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنیں آئے گی نہ سورج ڈوبتے وقت کرنیں آئے گی. تو خدیجہ کا مکان مکہ المکرمہ میں ایسے سمت میں تھا نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنیں آ سکتی تھی نہ ڈوبتے وقت کرنیں آ سکتی تھی. مگر خدیجہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں دروازے کی طرف پیٹ کر کے اپنے کام میں مصروف تھی تو میں نے دیکھا میرے گھر کے دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنیں پڑی ہے. میرے گھر کی دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنیں پڑی ہے. میں حیران ہو گئی. دل میں خیال آیا آج سورج نکلا کدھر سے، آج سورج نکلا کدھر سے کہ میرے گھر کے دروازے سے روشنی سورج کی آئی. لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سورج نہیں تھا بلکہ وہ تو رشک آفتاب تھا، وہ تو رشک مہتاب تھا. وہ کیا تھا؟ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا ابو القاسم محمد الرسول اللہ تھے. میں نے پہلی مرتبہ جب محمد عربی کو دیکھا میرے دل نے کہا واللہ اس سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. خدیجہ تم کیا کہتی ہو؟ جبریل نے بھی یہی کہا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جا کے ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. خدیجہ کہتی میں نے پہلی بار دیکھا جو بھی مجھ سے بات کرنے آتا تھا میں ہی بات کرتی تھی، لیکن آج ایسی مرعوب ہوئی کہ ساری بات وہی کرتے رہے، میں نے کوئی بات نہیں، میں ہاں ہاں کرتی رہی. آپ کیوں نہ ہاں کرتی؟ فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. کون کلام کرے وہاں؟ ارے وہاں تو فرشتے بھی خاموش ہیں، وہاں تو فرشتے بھی چپ ہیں. بلکہ کلام کی شیرینی کا یہ عالم ہے کہ خدا بھی اپنا کلام ان کی زبان سے سننا چاہتا ہے. کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. جناب خدیجہ فرماتی ہیں میں تو ہاں ہاں کرتی رہ گئی. جب وہ چلے گئے، کل سامان جائے گا ملک شام، کل سامان ملک شام جائے گا. وہ تو چلے گئے، وہ کیا گئے کہ سارا چین لے گئے، سارا قرار لے گئے. میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے، میرے نبی کو جس نے دیکھا وہ کبھی نفسانی محبت ناپاک محبت میں مبتلا نہ ہوا. میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے جس نے بھی دیکھا وہ ایمانی اور رحمانی محبت میں جو ہے وہ گرفتار ہو گیا. اس لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے. ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے. اللہ اکبر. خدیجہ کہتی ہیں وہ چلے گئے، میں نے اپنے غلام میسرا کو بلایا اور میسرا سے کہا او میسرا، جب بھی تو جاتا تھا تجارت کے لیے کسی تاجر کے ساتھ تو میں تجھ سے کہتی تھی مال کا خیال کرنا، روپیوں کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، چیزوں کا خیال کرنا، یعنی کہ اپنے انداز میں اپنے لب و لہجے میں روپیے پیسے کا خیال کرنا.
اس وقت روپے پیسے نہیں تھے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مال دیکھنا، روپے پیسے دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب خدیجہ نے اللہ اکبر میسرہ سے کہا جب بھی تو گیا کسی تاجر کے ساتھ تو میں نے کیا کہا، یا تو مال کا خیال کرنا یا تو روپے پیسے کا خیال کرنا۔ لوگ چوری کر لیتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں، لوگ چیٹنگ کر لیتے ہیں، لیکن اے میسرہ، اے میسرہ، اے میسرہ، آج میں نے ایک ایسی خدا بھاتی صورت دیکھی، ایک ایسی منمونی صورت دیکھی۔ کل جس نے قافلہ تجارت کا لے جانا ہے، تو نے مال پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے پیسوں پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے دھیان محمد پہ کرنا، تو نے دھیان اور ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا۔ وہ اٹھتے کیسے، وہ بیٹھتے کیسے، وہ سوتے کیسے، وہ جاگتے کیسے، وہ بولتے کیسے، وہ جھگڑا کیسے کرتے، وہ تجارت کیسے کرتے، وہ سفر کیسے کرتے، وہ کس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزارتے۔ حد ہے تاجروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں؟ نہیں، لیکن بہرحال خدا جانے خدیجہ بہت ذہین خاتون تھی، انہوں نے یہ بات کہہ دی میسرہ کو۔ میسرہ گیا اور جانے کے بعد المختصر، پوری لمبی چوڑی نہیں کرتا، المختصر یہ میسرہ ساتھ گیا۔ شام سے جب واپس آیا، ملک شام سے جب واپس آیا تو پہلے ہی سواری دوڑاتے ہوئے دوڑتے بھاگتے آیا، کیونکہ قاصد کو بھیج چکا تھا کہ بہت سارا مال و دولت اور منافع لے کر آ رہے ہیں، بہت برکت ہوئی ہے اس مرتبہ، بہت برکت ہوئی ہے، بہت برکت ہوئی ہے۔ قاصد پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ اپنی ٹیرس پر، اپنے گھر کے ٹیرس پر، اپنے گھر کی چھت پر اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر، اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ قافلہ آنے کا منظر کتنا خوبصورت ہے۔ خدیجہ اور نفیسہ بیان کرتی ہیں جب قافلہ مکے کے قریب آ رہا تھا تو پورا قافلہ جانوروں کے پیروں کی ٹھوکر لگنے سے جو دھول اور گرد و غبار اڑ رہی تھی، کیونکہ سیمنٹ کی سڑکیں تو نہیں تھی، ڈامر کے روڈ تو نہیں تھے، کچے راستے تھے اور جانوروں کی ٹاپوں سے ان کے پیروں سے دھول اڑتی تھی۔ خدیجہ کہتی ہیں کہ پورا قافلہ دھول کے اندر چھپا ہوا تھا، بس اتنا لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے، لیکن اس دھول میں، اس گرد و غبار میں بھی ایک چہرے کی ٹکیا چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ دھول پر اس کا کوئی اثر، دھول کا اثر کوئی اس کے چہرے پہ نہیں تھا۔ جب دیکھا وہ چہرہ کون سا ہے تو وہ چہرہ وہی تھا، لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَطْ حَالَ مَا زُلْفُ ابر اجل تورے چندن چندر پرا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ وہ کسی اور کا چہرہ نہیں تھا، وہ آمنہ کے لال کا چہرہ تھا، وہ عبداللہ کے در یتیم کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا وہ چہرے کی چمک کے وہ قریب آ رہا ہے، ایسے میں میسرہ کو جب اپنی سواری دوڑاتا ہوا آیا اور چھت پر چڑھ گیا اور کہا مالکا مالکا مالکا، مبارک ہو مبارک ہو، دیکھ کتنا منافع، کتنا منافع، کتنا منافع۔ سیدہ خدیجہ نے میسرہ لگا، میسرہ آج منافع مت سنا، میسرہ آج منافع مت سنا، مجھے یقین ہے کہ جس برکت والے کو بھیجا ہے تو ہونا برکت ہی ہے، ہونا تو برکت ہی ہے۔ آج میں تجھ سے جو پوچھ رہی وہ بتا۔ ہاں تو یہ گفتگو کا لہجہ اس کو آپ غلط رنگ مت دینا۔ خدیجہ نے کہا میسرہ جس چہرے والے کو بھیجا اس میں برکت ہی برکت، مجھے آج برکت کی داستان نہ سنا، یہ بتا محمد کے عیب کیا ہے، یہ بتا، یہ بتا۔ محمد کے درود پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کا نام آئے تو کیا پڑھا کریں؟ جب بھی حضور کا نام لیے تو ہم القاب سے لینا چاہتے ہیں، لیتے بھی ہیں، لیکن آج بیک گراؤنڈ بتانا ہے کہ مکالمہ کیا ہو رہا ہے نا، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ خدیجہ نے کہا میسرہ برکت کی داستان نہ سنا، مجھے یقین ہے برکت ہی ہوگی کیونکہ میں نے بھیجا ہی تھا برکت والے، لیکن تجھ سے سوال ہے محمد میں عیب کیا ہے وہ بتا۔ اب اس نے بتانا شروع کیا، بات کرنے شروع کی، کیا کی آپ بھی سنیں۔ ابھی میسرہ نے کلمہ
نہیں پڑھا. میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا. جب خدیجہ نے پوچھا محمد کے عیب کیا ہے تو میسرہ بول پڑا ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی, ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. کہا ان کا عیب پتہ ہے تو کہا جب پسینہ نکلتا ہے تو مشک کی خوشبو آتی ہے. او میسرہ عیب پتہ ہے ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے. او میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ وہ کنکر پہ قدم رکھتے ہیں تو کنکریاں موم کی طرح پیروں کے نیچے نرم ہو جاتی ہے. کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا وہ درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں. کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا ان کو بکریاں سجدہ کرتی ہے, ان کو اونٹ سجدہ کرتے ہیں. کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ خشک زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. کہا عیب پتہ ہے سوکھے کنویں میں وہ تھوک دیتے ہیں تو وہ کنویں کا پانی بھر جاتا ہے. کہا او عیب پتہ ہے تو کہا خاری کنویں کے اندر لعاب ڈال دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے. وہ کہا عیب پتہ ہے کہا بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے. کہا عیب پتہ ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. عیب پتہ وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے. عیب پتہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. کہا عیب پتہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے. عیب پتہ کبھی کسی کو ڈانٹا تک نہیں, ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتے ہیں. کہا او عیب پتہ ہے تو کہا کہ جب وہ کسی درخت کے نیچے آتے ہیں اور پہلے سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سائے میں آنا چاہتے ہیں تو درخت تو بڑھ کر اپنی ٹہنیاں بڑھا کر ان پر سایہ کرنے لگتا ہے. کہا عیب پتہ ہے کہا کہ آسمان کا بادل ان پہ سایہ کرتا ہے. کہا عیب پتہ ہے کہا وہ تھکتے نہیں ہے. کہا عیب پتہ ہے کہا جب وہ سوتے ہیں تو سونے میں بھی اوروں کی طرح ان کا انداز نہیں ہوتا. میسرہ سے کہا او میسرہ عیب پتہ ہے تو وہ کہتا ہے جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو نیند کا اثر ان کے چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا. کہا عیب پتہ ہے کہا نیند میں بھی ان کی زلفیں نہیں بکھرتی. کہا عیب پتہ ہے کہا ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے. میں خدیجہ نے کہا او میسرہ عیب پتہ ہے تو میسرہ کہتے ہیں مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے, اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھے اور پھر پوچھے کہ محمد کا عیب کیا ہے تو میں کہوں گا خدا کی قسم اللہ نے ان کو بے عیب پیدا فرمایا. محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے.